السلام علیکم، ویلکم بیک ان دس نیو ویڈیو۔ میں ہوں شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ چیک 107 یوٹیوب چینل۔ کچھ اہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ آپ سے شیئر کروں گا۔ آج 3 رکنی امریکی وفد اڈیالہ جیل کے اندر گیا اور کس طرح پھر سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبریں چلنے لگ گئی کہ عمران خان سے امریکہ کے جو سفارتکار ہیں، جو امریکہ کے سفیر ہیں، وہ ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں اور عمران خان کی اب جلد رہائی ممکن ہے۔ اور یہ بھی خبریں چلنے لگ گئی کہ عمران خان کو عیدی ملنے والی ہے یا پھر عمران خان کو عید کے بعد یا عید سے 1 یا 1.5 دن پہلے آزادی ملنے والی، اس طرح کی جو خبریں چلنے لگی، اس کی ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس کے بعد شیر افضل خان مروت کی ایک اور پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر کے ساتھ لڑائی ہو گئی، اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بشریٰ بی بی کو زہر دینے کا جو معاملہ تھا، اس کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان کی طرف سے عمران خان کے کہنے کے اوپر جو ڈاکٹر بشریٰ بی بی کا معائنہ کرنے کے لیے بھیجا گیا، اس کے بعد جب اس ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ پیش کی تو پھر کس طرح جو پی ٹی آئی کے اپنے ہی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے ڈاکٹر کو ہی ٹرول کرنا شروع کر دیا۔ اور شیخ رشید کا جو بیان آیا ہے، کس طرح انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی جنگ ہار گیا ہوں، جو جیتے ہیں ان سے آپ سوالات کریں، میں سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوال نہ کریں۔ یہ تمام ڈیٹیلز میں آپ سے اس ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام نئی اور لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں۔ دوبارہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ انڈیپینڈنٹ صحافت کی جو حوصلہ افزائی ہو سکے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ہم اس طرح کا نیوز کا کنٹینٹ شیئر کر سکیں۔ تو دوبارہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ 3 دن پہلے عمران خان نے اڈیالہ جیل کے اندر عدالت کے اندر کھڑے ہو کر یہ الزام لگایا تھا کہ بشریٰ بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ بشریٰ بی بی کو آرسینک دیا جا رہا ہے اور بشریٰ بی بی کی جان کو خطرہ ہے۔ اس کے بعد بشریٰ بی بی نے خود یہ بات کہی تھی کہ مجھے ہارپک، جو کہ ایک کیمیکل ہوتا ہے جس سے واش روم وغیرہ صاف کیے جاتے ہیں، وہ کھانے میں ملا کر دیا گیا اور اس کے 3 قطرے ہارپک کے مجھے کھانے میں ملا کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ان کی اس ہارپک کے دینے کی وجہ سے زبان جل گئی اور ان کی سکن ڈیمیج ہوگی۔ اس طرح کے انکشاف بشریٰ بی بی نے کیا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ چند دن قبل مجھے شہد کے اندر زہر ملا کر دیا گیا ہے جس سے میری جو طبیعت ہے وہ خراب ہو گئی۔ اس کے بعد عمران خان کے کہنے پر اور بشریٰ بی بی کے کہنے پر عمران خان بشریٰ بی بی کا ایک میڈیکل چیک اپ کروانے کی جو تجویز تھی وہ دی گئی تھی۔ اس کے بعد عمران خان نے ہی بات کہی تھی کہ شوکت خانم کے ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عاصم یونس، وہ بشریٰ بی بی کا میڈیکل کریں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی اور ڈاکٹر نہیں کرے گا۔ تو ڈاکٹر عاصم یونس جو ہیں وہ بشریٰ بی بی کا میڈیکل کرنے کے لیے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے بشریٰ بی بی کو چیک کیا۔ اس کے بعد جب باہر آئے تو انہوں نے جو بیان دیا وہ سمپل سا بیان تھا کہ بشریٰ بی بی کو کوئی بھی زہر نما چیز نہیں دی گئی، بلکہ وہ بالکل فٹ ہیں اور ان کو کوئی بھی اس طرح کا جان لیوا خطرہ نہیں ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر عاصم یونس صاحب نے یہ بیان دیا، اس کے بعد جو جتنے بھی سوشل میڈیا ٹیم تھی پی ٹی آئی کی یا پھر جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے، وہ یہ باتیں کرنے لگ گئے کہ جو ڈاکٹر عاصم یونس ہیں ان کو ٹارچر کیا گیا ہے، ان کو مینٹلی ٹارچر کیا گیا ہے اور ان کو مینٹلی ٹارچر کرنے کے بعد ان سے اس طرح کا بیان دلوایا گیا ہے کہ بشریٰ بی بی کو جان کا خطرہ نہیں ہے یا پھر بشریٰ بی بی کو کھانے میں ملا کر زہر نہیں دیا گیا۔ اور اس کے بعد آج جو دوسری سب سے بڑی خبر سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہی تھی وہ امریکی وفد کے بارے میں کر رہی تھی کہ امریکی جو 3 رکنی وفد ہے وہ اس میں ایک پاکستانی اور ایک امریکی جو سفارتکار ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر گیا ہے اور اڈیالہ جیل کے اندر جا کر انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ عمران خان کو رہا کروانے کی جو کوششیں ہیں وہ امریکہ کی طرف سے چل رہی ہیں، کیونکہ امریکہ نے جو 20 مارچ کو سینٹ کے اندر اپنے ایک میٹنگ بلائی تھی جس کے اندر ڈونلڈ لو کو بھی بلایا گیا تھا، اس سے سوالات کیے گئے تھے۔ اس کے اندر ایک سینیٹر نے یہ کہا تھا کہ امریکی جو سفیر ہے وہ جیل کے اندر جا کر عمران خان سے ملاقات کرے، تو پھر اس لیے اس بنا پر آج یہ خبریں چل گئی کہ امریکہ کا جو وفد ہے وہ جیل کے اندر گیا ہے اور اس کے بعد عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ لیکن یہ ریالٹی نہیں تھی، اس خبر کو اتنا زیادہ پھیلا دیا گیا کہ اس کے بعد جو امریکن ایمبیسی ہے اس کی طرف سے رپلائی آیا اور انہوں نے یہ بات واضح کہی کہ ہم عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ میں نور مقدم کیس کے لیے گئے تھے۔ جو نور مقدم کیس جو کہ پاکستان کے اندر ایک قتل کیا گیا تھا امریکن شہری کی طرف سے، زاہد جعفر جس کا نام ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے گئے تھے کیونکہ اس کو جیل کے اندر رکھا گیا ہے، سزائے موت 2-3 بار اس کو ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے وہ اس کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، اس کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے گئے تھے، کیونکہ جو امریکن شہری ہیں وہ کہیں پہ بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، جو امریکن ایمبیسیز ہوتی ہیں وہ ان کی باقاعدہ
پراپر رپورٹ رکھتی ہیں کہ وہ کس حال میں ہے، کس طرح ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ امریکن امبیسی کا رپلائی تھا کہ ہم اس زاہد نامی شخص کو، اس زاہد جعفر نامی شخص کو جو کہ امریکن سٹیزن ہے، اس کو ملنے کے لیے گئے تھے، اس کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، اور آدھے گھنٹے کی اس سے ملاقات ہوئی امریکن امبیسی کی، جس کی بیس پر یہ ساری جو خبریں ہیں وہ چلائی گئی۔ اور اب بات کرتے ہیں شیر افضل خان مروت کی اور سلمان احمد صاحب کی۔ سلمان احمد صاحب پی ٹی آئی کے ایک عمران خان کے بہت قریبی ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کے بہت زیادہ ترانے انہوں نے لکھے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے اندر شیر افضل خان مروت کو کہا ہے کہ آپ نے اپنے لیڈر کا یعنی کہ عمران خان کا غلط فائدہ اٹھایا ہے، عمران خان نے آپ کو سائیڈ لائن کر کے بہت اچھا کیا ہے، آپ رونگ نمبر ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ حیدر مہدی اور عادل راجہ جو کہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کے مختلف اداروں کے خلاف اور پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف پی ٹی آئی کے علاوہ کنٹینٹ بناتے ہیں اور ان کو ٹرول کرتے ہیں، ان کو کہا کہ جو سلمان احمد صاحب ہے جو عمران خان کے نغمے وغیرہ لکھتے رہے ہیں ماضی میں، انہوں نے کہا کہ یہ میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں عادل راجہ کو اور عادل راجہ کے بعد حیدر مہدی کو کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن شیر افضل خان مروت کو انہوں نے رانگ نمبر قرار دیا اور اس ٹویٹ کو بہت زیادہ پھر سپورٹ کیا گیا۔ اس کے بعد شیر افضل خان مروت نے ایک اپنی طرف سے ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے یہ بات واضح کہی کہ آپ کا بیان آپ کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، یعنی کہ آپ اپنے بیان کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا چاہ رہے ہیں، آپ لوگوں کو اپنی انٹریکشن دلوانا چاہ رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا کے اوپر آنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جیسے غداروں سے میری جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے وہ خود ہی نمٹ لے گی، مجھے آپ سے سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو جلد ہی سب کا جواب دیا جائے گا۔ شیخ رشید بھی آج کل خبروں میں ہیں کیونکہ کافی دنوں سے ان کو خبروں میں نہیں دیکھا گیا، کافی دنوں سے ان کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب اچانک شیخ رشید صاحب کہیں عدالت کے باہر گئے، صحافیوں نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے بڑا ہی عجیب و غریب سا رپلائی کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں جنگ ہار گیا ہوں، مجھ سے سوالات نہ کیے جائیں، میرے اوپر 19 مقدمات ہیں، اب ان کا اللہ ہی جانے کیا ہوگا۔ اس طرح لگ رہا تھا جس طرح شیخ رشید بہت زیادہ مایوس تھے، اور انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی کہ میں نے ہار مان لی ہے، جنہوں نے جنگ جیتی ہے، میں نے جنگ سے ہار مان لی ہے، جنہوں نے جنگ جیتی ہے، آپ یہ سوالات جو ہیں وہ ان لوگوں سے جا کر کریں۔ تو اس طرح کا جو بیہیویئر تھا شیخ رشید کا تھا، اور اس طرح کی جو پولیٹکس ہے وہ چل رہی ہے۔ دیکھتے ہیں آگے پاکستان کی پولیٹکس میں کیا کیا نئی اور اہم ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام جو نئی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں۔